سلسلہ پیدا بھی اللہ نے کر دیا. جس کو اللہ راہ ہدایت پر لے کر آتا ہے اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے اور عجیب اسباب پیدا ہوتے ہیں. کراچی سے فارغ ہوا, مظفر آباد میں چلا گیا. مولانا یونس اسری صاحب وہاں پر موجود ہے, LD سال میں دین ہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, فوت ہو گئے ہیں پچھلے دنوں. مولانا ایک متبحر عالم دین مجھے پوچھنے لگے بتلاؤ حدیث کی کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں. میں نے کہا صحاح ستہ پڑھی ہے. کہا کتنے سالوں میں پڑھی ہے؟ میں نے کہا 1 سال میں پڑھی ہے. اب آپ مدارس کا نصاب دیکھ لیں, جائیں. یہ بات کھلی ہے, الزام نہیں ہے, کسی پہ کوئی الزام نہیں ہے. یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں مدارس کے اندر, حنفیوں کے مدارس میں 8-7 سال تک, 8 سال کے نصاب میں 7 سال تک فقہ کو پڑھایا جاتا ہے, منطق کو پڑھایا جاتا ہے, فلسفے کو پڑھایا جاتا ہے, علم العروض شاعری کو پڑھایا جاتا ہے, مختلف دیگر چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے. 7 سال کے اندر مختلف علوم پڑھائے جاتے ہیں. 7 سال میں جب بندہ پکا ہو جاتا ہے, جب اس کا عقیدہ نظریہ پکا ہو جاتا ہے, 8ویں سال میں پھر صرف 1 سال کے اندر حدیث کی 6 کتابیں سامنے رکھ دی جاتی ہیں, ان کا دورہ کروا دیا جاتا ہے. اور ہم نے پوچھا اپنے اساتذہ سے, ہم نے کہا استاد جی یہ بات بتلائیں, ہم نے فقہ پڑھ لی ہے, اب حدیث پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے ہاں ہم نے فقہ پڑھا دی ہے, آپ نے فقہ پڑھ لی ہے, اب حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن حدیث ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ برکت پیدا ہو جائے. تاکہ کیا پیدا ہو جائے؟ برکت پیدا ہو جائے. ہمارے ہاں برکت کے لیے 2 گروہ موجود ہیں, ایک قرآن کو برکت کے لیے پڑھتا ہے, دوسرا حدیث کو برکت کے لیے پڑھتا ہے. عمل کے لیے پڑھتے, عمل کے لیے پڑھے, خدا کی قسم ہے ان کا نظریہ بھی تبدیل ہو, ان کا عقیدہ بھی تبدیل ہو. عمل کے لیے نہیں پڑھتے ہیں, اسی لیے قرآن بھی پڑھیں گے شرک بھی کریں گے, قرآن بھی پڑھیں گے لاہور علی حجویری کے دربار پر جا کے سجدے بھی کریں گے, قرآن بھی پڑھیں گے علی حجویری کے دربار پر جا کر پیشانی بھی رگڑیں گے, قرآن بھی پڑھیں گے دولہ شاہ کے دربار پر جا کر نظر و نیاز بھی دیں گے, قرآن بھی پڑھیں گے بڑی امام کے دربار پر جا کر بڑی بڑی کے نعرے بھی لگائیں گے, قرآن پڑھیں گے جھولے لال کے دربار پر جا کر وہاں پر مجرا بھی ڈالیں گے, قرآن بھی پڑھیں گے لاہل شہباز کے دربار پر جا کر وہاں پر چادریں بھی چڑھائیں گے, اس لیے کہ قرآن کو برکت کے لیے پڑھتے ہیں. جو قرآن کو برکت کے لیے نہیں نظریے اور عقیدے کے لیے پڑھتے ہیں, جو حدیث کو برکت کے لیے نہیں نظریے اور عقیدے کے لیے پڑھتے ہیں, رب کعبہ کی قسم ہے وہ اہل حدیث ہو جاتے ہیں. میں نے مولانا سے کہا, میں نے کہا حضرت ہم نے تو حدیث پڑھی ہے کہ 1 سال کے اندر 6 کتابیں حدیث کی پڑھی ہیں. کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا یہ بتلاؤ, امتحان لیا مولانا نے, استاد محترم نے امتحان لیا, فرمایا یہ بتاؤ فلاں باب کا فلاں حدیث کے ساتھ کیا تعلق ہے. اب ہمیں تعلق بتایا ہو تو ہمیں پتا ہو. اب بخاری پڑھائی کیسے ہے, یہ الزام نہیں, آپ دیکھ لیں مدارس میں جا کر حضرت, یہ الزام نہیں ہے. آپ جائیں کسی مدرسے میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حدیث کی کتاب پڑھاتے کیسے. بڑا عجیب انداز ہے حدیث کی کتاب پڑھانے کا. طالب علم سامنے بیٹھا ہے, استاد محترم کی طبیعت خراب تھی, شیخ الحدیث مولانا عبدالروف صاحب ہمیں پڑھا رہے تھے, فرمانے لگے بھائی آج طبیعت کوئی ٹھیک نہیں ہے, کوئی ایسا طالب علم عبارت پڑھے جو تیز عبارت پڑھنے والا ہو. ایک پٹھان پشاور کو اٹھ کر کھڑا ہوا, کہنے لگا ہم پڑھے گا. آپ کو پتا ہے پشاور کے لوگ ہر کام تیزی کے ساتھ کر جاتے ہیں, ان کی نماز بھی 120 کی سپیڈ پر ہوتی ہے, ہر کام ان کا تیزی میں ہو جاتا ہے. جس طرح گاڑی چلتی ہے اس طرح ان کی نماز چلتی ہے. وہ نماز کو بھگاتے ہیں, ادھر سے ہیروین بھی بیچیں گے نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے, بوڑھی جیب میں ہوگی ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے, نسوار جیب سے نکال کر نیچے رکھیں گے ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے. اور وہ نماز ایسی ہے نہ قیام ہے نہ سجود ہے, وہ نماز ایسی ہے جس کے اندر کوئی چیز پوری نہیں ہے. وہ اٹھ کر کھڑا ہوا, کہنے لگا حضرت میں پڑھوں گا. حضرت نے کہا جی تم پڑھو. اب اس نے حدیث کی عبارت پڑھنی شروع کر دی. 1 گھنٹے کے اندر 70 صفحات حدیث کے پڑھے اس نے, 70 صفحات بخاری کے. یہاں شیوخ الحدیث بیٹھے ہیں, پوچھیں ان سے, خدا کی قسم ہے 1 گھنٹے کے اندر اگر بخاری شریف کا حق ادا کیا جائے 1 گھنٹے کے اندر, بلکہ میں سمجھتا ہوں 1 دن لگا دیا جائے, ایک حدیث سمجھ میں نہیں آتی اگر حق ادا کیا جائے. 1 گھنٹے کے اندر 70 صفحات پڑھے ہیں. اور مولانا کہنے لگے بھائی
بھائی آج تو بخاری پڑھنے کا مزہ آ گیا ہے. اس انداز سے بخاری پڑھی, اس انداز سے بخاری کو پڑھی. ان کو اس طرح مزہ آتا ہے کہ حدیث اوپر سے گزر جائے. ان کو اسی طریقے سے مزہ آتا ہے حدیث کو نہ سمجھیں. میں نے کہا حضرت ہم نے تو ایسی پڑھی ہے. کہنے لگے بھائی حدیث کے اس کے اندر تو رفع دین کی حدیث موجود ہے. میں نے کہا حضرت رفع دین کی حدیث موجود ہے؟ کہا ہاں ہے. اور خدا کی قسم ہے میں نے بخاری پڑھی تھی, مجھے پتا نہیں تھا کہ رفع دین کی حدیث موجود بھی ہے یا کہ نہیں. ہمیں نہیں پتا تھا, صحیح طرح پڑھی نہیں تھی. اب وہ مسلک وہی ہے, حدیث پڑھاتے ہیں, حدیث پڑھاتے ہوئے یہ کہیں گے یہ امام شافعی کی حدیث ہے, یہ مالک کی حدیث ہے, یہ احمد بن حنبل کی حدیث ہے, یہ فلاں کی حدیث ہے, یہ فلاں کی حدیث ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث کون سی, وہ ہمیں سمجھاؤ. بدایت المجتہد ایک کتاب ہے فقہ کی, اس کتاب کے اندر ائمہ کے اقوال درج ہیں. ایک ایک مسئلے کے اندر 20 اقوال موجود ہیں. ہمارے ساتھ ایک شافعی طالب علم پڑھتا تھا, استاد پڑھا رہے ہیں بدایت المجتہد, فلاں امام یہ کہتے ہیں, فلاں یہ کہتے ہیں, فلاں یہ کہتے ہیں, فلاں امام یہ کہتے ہیں. ایک مرتبہ وہ تنگ آ کر کھڑا ہو گیا, وہ کہنے لگا استاد جی یہ تو بتلائیں کہ فلاں امام یہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے. ہم اماموں کی باتیں سن رہے ہیں, اللہ کے رسول نے کبھی کچھ نہیں کہا. آپ خاموش رہے پوری زندگی. ہمیں یہ بتلائیں اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے, اللہ نے کیا کہا ہے. ہمیں یہ بتلائے قال اللہ کیا ہے, قال رسول کیا ہے. ہمیں یہ نہ بتلائے امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں, امام شافعی کیا کہتے ہیں. ہمیں یہ بتلایا جائے اللہ کیا کہہ رہا ہے, اس کا رسول کیا کہہ رہا ہے. مولانا نے یہ بات کہی, بڑی مجھے دل کو لگی. بیستی اپنے آپ کی سمجھی کہ اللہ پر حدیث ہی نہیں آتی, حدیث پڑھ کر آئے ہیں. لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ اہل حدیث کیسے ہوئے, لمبی داستان ہے. لیکن اگر ایک حرف کے اندر بات کہوں تو یہ ایک حرفی بات یہ ہے, جب حدیث نہیں پڑھی تھی اہل حدیث نہیں تھے. جب حدیث نہیں پڑھی تھی اہل حدیث نہیں تھے. اہل حدیث اس وقت بنے, نکلے حدیث پڑھنے کے لیے کہ اب حدیث کو پڑھیں گے اور حدیث پڑھ کر اہل حدیث کا مقابلہ کریں گے. حدیث کس لیے پڑھیں گے, اہل حدیث کا مقابلہ کریں گے. خدا کی قسم ہے جب میں حدیث پڑھنا شروع ہوا میں نے دیکھا بخاری شریف کو اٹھایا, وہاں پر مجھے اہل حدیث کا مسلک نظر آیا. مسلم شریف کو اٹھایا, اہل حدیث کا مسلک نظر آیا. ابو داؤد نسائی ترمذی کو اٹھایا, اہل حدیث کا مسلک نظر آیا. صحاح ستہ دوسرے درجے, تیسرے درجے, چوتھے درجے کی کتابوں کو اٹھایا, وہاں پر مسلک اہل حدیث نظر آیا. جو میں حدیث کی کتابوں کو پڑھتا رہا مسلک اہل حدیث کھلتا رہا. اگر ایک بات کے اندر میں اپنی داستان بیان کروں تو یہ بات میں کہہ سکتا ہوں, جب میں نے حدیث نہیں پڑھی تھی میں اہل حدیث نہیں تھا. جب میں نے حدیث پڑھنی شروع کی اللہ نے اس کی برکت سے مجھے اہل حدیث بنا دیا. تکبیر, مسلک اہل حدیث. یہ روکتے ہیں, کہتے ہیں حدیث نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. ان کو پتا ہے جو حدیث پڑھتا ہے وہ اہل حدیث ہو جاتا ہے. یہ اہل حدیث کو گمراہ کہتے ہیں. ان کو پتا ہے حدیث نہ پڑھو, بخاری نہ پڑھو مشکل ہے, نسائی نہ پڑھو مشکل ہے, ابو داؤد نہ پڑھو مشکل ہے. میں یہ بات کہتا ہوں ذرا فقہ کو تو اٹھا کر دیکھ لو, وہ کتنی آسان ہے. ایک ایک مسئلے کے اندر 20 ائمہ کے اقوال موجود ہیں. کوئی کہتا ہے یوں کرو, یہ ہے میرے سامنے, اکثر مثال میں دیتا ہوں. 4 ائمہ ہے, چاروں اماموں کا مسلک مختلف ہے. ایک کہتا ہے حلال ہے, دوسرا کہتا ہے حرام ہے. کتنا فرق ہے. تیسرا کہتا ہے مکروہ ہے, چوتھا کہتا ہے مباح ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے یا کہ نہیں. اب ان سے پوچھو کہ ان میں سے حق کون پر ہے, کہتے ہیں چاروں حق پر ہے, چاروں ہی ٹھیک ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات سے جو یہ بات کہہ دیتے ہیں چاروں ٹھیک ہیں, حالانکہ چاروں کو یہ مانتے نہیں, مانتے ایک کو مانتے ہیں. اب اس کی مثال ایسے سمجھے, میرے سامنے اسپیکر ہے, میں کہوں یہ اسپیکر ہے, مولانا صاحب کہیں نہیں اسپیکر نہیں یہ پنکھا ہے, کوئی تیسرا بندہ کہے یہ پنکھا نہیں تو جگ ہے, چوتھا کہے یہ جگ نہیں یہ تو سائیکل ہے. اب فیصلہ کروائیں مولانا کرم شاکر صاحب سے, آپ بتلائیں گے کون ٹھیک ہے. یہ کہیں چاروں ہی ٹھیک ہیں, آپ کہیں گے مولوی صاحب کو کچھ معاملہ خراب ہے. سوچنے کی بات یہ ہے 4 امام کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں. زمین و آسمان کا فرق ہے. صرف ایک نماز کو اٹھا کر دیکھو,
تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے اور سلام پر نماز ختم ہوتی ہے. نماز کو اٹھا کر دیکھو, ایک نماز کے مسئلے پر 700 جگہ پر اختلاف نظر آتا ہے. 700 جگہ پر ایک گھر پر اختلاف موجود ہے. اماں کا طہارت میں اختلاف, وضو میں اختلاف, نیت میں اختلاف, سنت میں اختلاف, فرائض میں اختلاف, واجبات میں اختلاف, سورہ فاتحہ میں اختلاف, آمین میں اختلاف, رفع یدین میں اختلاف, تبرک میں اختلاف, بیٹھنے میں اختلاف, کھڑے ہونے میں اختلاف, سارے کے سارے مختلف ہیں. لیکن جب پوچھا جائے کیا ہے, کہتے سارے حق پر ہیں. میں حیران ہوا, میں نکل کھڑا ہوا تحقیق کے لیے کہ تحقیق کرنی چاہیے کون حق پر ہے کون نہیں ہے. اور خدا کی قسم ہے میں یہ بات آپ سے کہہ دوں کہ جو شخص نیوٹرل ذہن کر کے صاف ذہن رکھ کر جو تحقیق کے لیے نکلتا ہے, میرا ایمان ہے کہ اس کی منزل اہل حدیث پر آ کر رک جاتی, تو اہل حدیث بن جاتا ہے. اب میں گیا دیوبندی علماء کے پاس, اپنے خاندان کے بڑے بڑے علماء ہیں ان کے پاس گیا, دیوبندی علماء کے پاس جاتا, ادھر سے اہل حدیث علماء کے پاس آتا, ان کے دلائل لیتا, ادھر آتا, ان کے دلائل لیتا, ادھر جاتا. اسی دوران ہمارے ایک عالم دین ہیں مولانا شفیع الرحمان فیضی, بہت بڑے ارتباط کے عالم دین, دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے پروفیسر, ان کے ساتھ میرا مناظرہ, ان کے ساتھ میری گفتگو شروع ہوئی. مولانا دیوبندی عالم دین ہے, میں بھی دیوبندی تھا, ہم بیٹھ کر حدیثیں تلاش کر رہے ہیں, رفع یدین کی حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں, رفع یدین کرنے کی حدیثیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں, نہ کرنے کی حدیثیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں. ہم نے بخاری اٹھائی, مسلم اٹھائی, ابو داؤد اٹھائی, نسائی اٹھائی, ترمذی اٹھائی, پوری صحاح ستہ اٹھائی. آپ حیران رہیں گے, پوری صحاح ستہ ہم نے چھان ماری, رفع یدین کرنے کی حدیثیں تو ملتی ہیں, نہ کرنے کی کوئی حدیث نہیں ملتی. حیران ہو گئے کہ ہمیں اپنا مسلک تو نظر ہی نہیں آ رہا. رات کو سو گئے, کہنے لگے بھائی صبح تلاش کریں گے. صبح میں اٹھا, میں نے دیکھا مولانا سنتیں پڑھ رہے ہیں اپنے حجرے کے اندر اور ساتھ ساتھ رفع یدین کر رہے ہیں. حنفی عالم دین رفع یدین کر رہے ہیں, اور خدا کی قسم ہے میں نے کئی حنفی علماء کو دیکھا رفع یدین کرتے ہیں. آپ نے کبھی آج تک اہل حدیث علماء کو بند کمرے کے اندر ایسے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ رفع یدین نہ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے رفع یدین سچ ہے, نہ کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. ان کو پتا ہے کرنا سچ ہے, نہ کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں, تب وہ اپنی جگہ پر کر لیتے ہیں. ایک حنفی عالم دین جو میرے استاد تھے, مجھے کہنے لگے میں کبھی کبھی رفع یدین کرتا ہوں لیکن اپنے کمرے میں کرتا ہوں. میں نے کہا استاد جی باہر کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں لوگوں کا کیا کریں, لوگ بڑے پریشان کرتے ہیں. میں نے کہا استاد جی یہ بات بتلائیں کہ آپ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے یہ بات بتلانا کسی کو نہیں, میں کبھی کبھی سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اگر کل اللہ نے کہہ دیا تمہاری کوئی نماز قبول نہیں ہے, سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, میں کہوں گا اللہ یہ چند ہی نمازیں قبول کر لے جو سورہ فاتحہ کے ساتھ ہوئی. خدا کی قسم ان کو بھی یقین ہے اس بات کا, یقین ہے ان کو اس بات کا کہ کائنات کے اندر سب سے سچا مسلک اہل حدیث کا مسلک ہے. ان کو یقین ہے اس بات پر. اور میں نے دیکھا مولانا رفع یدین کر رہے, بڑا حیران ہوا. میں نے اٹھتے ہی سوال کیا, میں نے کہا مولانا آپ رفع یدین؟ کہتے ہیں بھائی اوپر جا کر نماز پڑھتے ہیں, واپس آئیں گے پھر بات کریں گے. جا کر اوپر نماز پڑھائی مولانا نے, مسجد کے اندر کھڑے ہوئے, وہاں پر نماز پڑھائی. میں پہلی صف میں کھڑا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ مولانا الدیس ہو گئے, اللہ خیر کرے. اب میں الدیس نہیں تھا, میں نے رفع یدین نہیں شروع کی, مولانا نے شروع کر دی ہے. اب میں نے دیکھا تو مولانا نے نماز پڑھائی, رفع یدین نہیں کیا, نیچے رفع یدین کے اوپر نہیں کیا. واپس آئے نیچے حجرے میں نے فوراً سوال کیا, میں نے کہا مولانا آپ نے حجرے کے اندر رفع یدین کیا ہے, اوپر رفع یدین نہیں کیا, ان دونوں میں سے کون سی نماز ٹھیک ہے, اوپر والی نیچے والی؟ کہنے لگے دونوں ہی نمازیں ٹھیک ہیں. میں نے کہا یہاں سے بیڑا غرق ہوتا ہے, یہاں سے نظام خراب ہوتا ہے. جو یہ کہتے ہیں سارے ٹھیک, سارے ٹھیک ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دن بھی ٹھیک ہے, رات بھی ٹھیک ہے, صبح بھی ٹھیک ہے, شام بھی ٹھیک ہے, اندھا بھی ٹھیک ہے, دینا بھی ٹھیک ہے, نابینا بھی ٹھیک ہے, لنگا بھی ٹھیک ہے, ٹانگوں والا بھی ٹھیک ہے. یہ عجیب مسئلہ ہے, سارے ٹھیک, سارے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک وہی ہے جو رب کے قرآن کے مطابق ہو, نبی کی حدیث کے مطابق ہو, وہی صحیح ہو سکتا ہے, کوئی اور صحیح ہو سکتا؟ میں نے کہا مولانا یہ کیسی بات ہے, آپ نے کیسی بات کر, مجھے لگتا ہے کہ آپ اہل حدیث ہو گئے.
مجھے کہنے لگے بھائی کل سے یار سچی بات یہ ہے کہ کل سے ہم عدم رفع دین کی حدیثیں تلاش کر رہے ہیں. پوری صحاح ستہ چھان ماری, عدم رفع دین کی کوئی حدیث نہیں ملی صحیح. ایک حدیث عبداللہ ابن مسعود کی ملتی ہے وہ بھی ضعیف, ایک روایت ملتی ہے وہ بھی ضعیف ہے. کہنے لگے مجھے خوف پیدا ہوا کہیں اللہ کل یہ اعلان کر دے کہ جو لوگوں نے رفع دین نہیں کیا ان کی نماز قبول ہی نہیں ہے. لہذا آج کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سنتوں کے اندر رفع دین کروں گا تاکہ اللہ کے سامنے پیش کر سکوں, اللہ یہ قبول فرما. اور اس کا اثر پتہ ہے کیا ہوا؟ مولانا شفیع الرحمان فیضی جنہوں نے اس وقت رفع دین شروع کیا, اللہ کا فضل دیکھو, اللہ کا فضل, اللہ کا کرم دیکھو. مولانا خود تو اہل حدیث نہیں ہوئے, ان کی ساری اولاد کو اللہ نے اہل حدیث بنا دیا, ساری اولاد اہل حدیث ہو. وہ کہتے ہیں ابو جی یہ کیا کرتے ہیں, کبھی رفع دین کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے, ہم نے ہمیشہ ہی شروع کر دینا. ساری اولاد نے رفع دین کرنا شروع کر دی. تحقیق کا ہی دور ہے. کراچی میں چلے گئے, کراچی میں ہمارے بھائی ہیں بہت بڑے دیوبندی عالم دین ہیں, مولانا ضیاء الدین شاہ, مصدر العلم والادب 1300 صفحات پر مبنی کتاب لکھی. اس کتاب کے اندر اہل حدیث کو انہوں نے رافضی قرار دیا, شیعہ قرار دیا. اہل حدیث کو کہا یہ شیعہ سے بدتر ہے. اس کتاب کے اندر مولانا نے لکھا, اس قدر متعصب عالم دین ہے. مولانا کے پاس میں چلا گیا, ایک بندہ آیا سوال پوچھتا ہے طلاق ثلاثہ کا. مولانا سیف اللہ صاحب بھی بیان فرما رہے تھے. یہاں پر بڑی دنیا پھنستی ہے طلاق کے مسئلے میں. اہل حدیث کا مسلک یہ ہے جو شخص ایک محفل کے اندر 3 طلاقیں دیتا ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے. کتنی ہوتی ہے؟ ایک ہی ہوتی ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ جہاں صحابی فرما رہے ہیں, مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے, عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ, رسول اللہ کے زمانے میں, حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں, عمر فاروق کے زمانہ میں 2 سال تک جو شخص 3 طلاقیں دیتا تھا وہ ایک شمار ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں اور اتفاق ہے اس بات پر, اہل حدیث کا یہی مسلک ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک طلاق دیں, آپ ایک وقت میں دوسری طلاق دے سکتے, آپ ایک وقت میں ایک دیں, اگر آپ دوسری تیسری چوتھی دیتے ہیں آپ کی ایک تو قبول ہوگی باقی 2 قبول نہیں ہوگی. اس طریقے سے مثال سمجھے, جس طرح نماز کا وقت بھی متعین ہے اس کی تعداد بھی متعین ہے. ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4. وقت بھی متعین ہے ظہر کا, اس کی تعداد بھی متعین ہے. عصر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4. اس کا وقت بھی متعین ہے, تعداد بھی متعین ہے. عصر کی مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 3. اس کا وقت بھی متعین ہے, تعداد بھی متعین ہے. کوئی شخص یہ کہہ دے میں ظہر کو, عصر کو, مغرب کو اکٹھا کر کے پڑھتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں اس کی یہ نمازیں ہو جائیں گی؟ اس کی ایک ظہر کی نماز تو ہوگی, جس کا وقت بھی تھا, جس کی تعداد بھی تھی, وہ تو قبول ہو جائے گی, باقی 2 نمازیں قبول ہیں. اسی طریقے سے جو شخص ایک مرتبہ 3 طلاقیں دیتا ہے اس کی ایک تو قبول ہوگی باقی 2 قبول نہیں ہوں گی. جو حدیث رسول اللہ کے اندر اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں, قرآن پاک کے اندر اس کی بے شمار دلائل موجود ہیں. لیکن میں یہاں پر یہ بات چھیڑنے نہیں آیا, میں تو ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. مولانا کے پاس بیٹھے ہیں, ان کے پاس ایک بندہ ہے جس نے 3 طلاقیں دی تھی. مولانا سے کہنے لگا مولانا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں, آپ اس مسئلے کا حل بتلائیں. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے ہاں مختلف مذاہب ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہے, اہل حدیث ہے. دیوبندیوں کا اہل حدیث کا مذہب تو میں نے آپ کو بتلا دیا. دیوبندی حضرات کا یہ مسلک ہے کہ جو ایک محفل کے اندر 3 دے وہ تینوں ہی ہو جاتی ہیں, اب کوئی رجوع کی صورت نہیں ہے. بریلوی کہتے ہیں کہ 3 جو یکمشت دے اس کے بعد حلالے کے ذریعے رجوع کیا جا سکتا ہے. یہ بریلوی یہ مشورہ دیتے ہیں, ہم نے اس سے پہلے دیوبندیوں کو یہ مشورہ دیتے ہوئے نہیں سنا تھا. ہماری کتابوں میں بھی یہی ہم نے پڑھا اور یہی چیز ہم نے دیکھی بھی. مولانا کے پاس وہ بندہ ہے, اس نے کہا حضرت بتلائیں. مولانا سے کہا بھائی طلاق ہوگی, جاؤ ختم ہو گیا مسئلہ. اس نے کہا نہیں حضرت, خدا را میرا گھر برباد ہو گیا ہے, مجھے آپ اس کا حل بتلائیں. انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو, جاؤ جا کر حلالہ کروا لو. دیوبندی عالم دین حلالے کا مشورہ دے رہا. میں نے روک دیا, میں نے کہا حضرت آپ اس کو حلالہ کا مشورہ دیتے ہیں, یہ حلالہ کروانے جائے؟ میں نے کہا رسول اللہ کی حدیث ہے, حلالہ کرنے والے کروانے والے پر میرے نبی نے لعنت بھیجی ہے. میں نے کہا حضرت لعنت ہوتی ہے جو حلالہ کرتا ہے کرواتا ہے, ان پر میرے نبی نے لعنت بھیجی ہے. مولانا نے کیا بات کہی, بڑی عجیب بات کہی.
حنفی عالم دین ہے، بڑی عجیب بات کہنے لگے بھائی لعنت تو ہو جائے گی، آپ کی بات ٹھیک ہے لعنت تو ہو جائے گی لیکن بیوی بھی تو حلال ہو جائے گی نا۔ یہ ایک نیا مذہب نکلا بیوی میں سے۔ میں حیران ہو گیا مولانا کی اس بات سے۔ میں نے کہا یہ دیکھو خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے۔ کیسا فقیہانہ انداز ہے ان کا، یہ ان کی فقہ ہے، یہ ان کے ہیلے ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہے، یہ ان کی حدیث رسول اللہ سے محبت ہے۔ میں نے کہا حضرت مذاق نہ کریں، آپ اس طرح کریں کہ ان کو اہل حدیث کے پاس بھیجیں، کم از کم ان کا ایمان تو بچ جائے گا نا، ان کی عزت تو بچ جائے گی۔ میں اہل حدیث نہیں تھا اس ٹائم، لیکن میں نے کہا حضرت ان کے پاس بھیجیں۔ کہنے لگے اہل حدیث کے پاس نہیں بھیجنا۔ میں نے کہا جی کیوں؟ آپ بریلویوں کے پاس جانے کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہیں، اہل حدیث کے پاس کیوں نہیں بھیجتے؟ کہنے لگے مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے، بہت بڑے عالم دین تھے حنفی، ان کے بارے میں کہنے لگے کہ مولانا کے پاس ہم پڑھ رہے تھے تو مولانا نے ہمیں ایک بات کہی، کوئی میرا شاگرد شیعہ ہو جائے دکھ نہیں ہوتا، بریلوی ہو جائے دکھ نہیں ہوتا، کوئی مرزائی ہو جائے دکھ نہیں ہوتا، اہل حدیث ہو جائے بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے۔ ہم نے پوچھا حضرت وہ کیوں، وہ کیسے؟ کہنے لگے کوئی بریلوی ہو جائے تو وہ کیا کرے گا، زیادہ سے زیادہ حلوہ کھانا شروع کر دے، ان کا مذہبی کھانا کھلانا ہے، کھاؤ پیو مر جاؤ بات ختم ہو گئی۔ کوئی جی گیا پھر بھی کھانا، کوئی مر گیا پھر بھی کھانا، اور تو ہے ہی کچھ نہیں اس مذہب کے اندر۔ اس مذہب کی بنیاد، اس مذہب کی ابتدا انتہا کھانے پر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کھانا اس مذہب سے نکال دو پیچھے کچھ بھی نہیں بھائی۔ مولانا کہنے لگے کہ یہ بات وہ کھانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگر میرا کوئی شاگرد شیعہ بن جائے تو مجھے افسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ شیعہ پیٹنے بٹانے میں لگ جاتا، پیٹنے بٹانے سے فرصت نہیں ملتی۔ کوئی مرزائی ہو جائے وہ مرزا قادیانی کے ساتھ لگ جاتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی اہل حدیث بن جائے وہ ہم دیوبندیوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس لیے بڑا افسوس ہوتا ہے، اسے ہم سے فرصت نہیں ملتی، ہر وقت وہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے۔ میں نے کہا حضرت خدا اس طرح نہ کریں، آپ اس کو اہل حدیث عالم دین کے پاس بھیجیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے مسجد کے اندر ایک کمرہ مختص کیا گیا اور تبلیغی جماعت کے ایک شریف آدمی کو لایا گیا، تبلیغی جماعت کے ایک شریف آدمی کو، اور تعارف یہ کروایا گیا یہ تبلیغی جماعت کا بندہ ہے، بہت شریف آدمی ہے، چلہ بھی لگا ہے، دسواں بھی لگا ہے، اس نے سال بھی لگایا ہے، یہ تمہاری بیوی کا حلالہ نکلوائے گا۔ اب اندازہ لگاؤ تبلیغ جماعت والوں سے کیا کام کروا رہے ہیں، یہ بیچارے شریف سادے لوگ بستر اٹھانے والے ان سے یہ کام کرواتے ہیں۔ اب اس کو جو ہے مسجد کے اندر کمرہ مختص کیا گیا، مسجد کے اندر حلالہ نکلوایا گیا۔ اس مسئلے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں جن کا نظریہ اور ہے، عقیدہ اور ہے، مسئلہ اور ہے، بیان اور ہے، کردار اور ہے، ظاہر اور ہے، باطن اور ہے۔ اپنے مسئلے کے لیے یہ حلال کو حرام کہتے ہیں، حرام کو حلال کہتے ہیں، عجیب ان کا سلسلہ ہے۔ اس مسئلے نے مجھے پریشان کیا۔ کراچی ہی کے اندر مفتی ظفر علی خان صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، میں نے ان کے پاس دورہ تفسیر پڑھا، کئی مرتبہ پڑھا، وہاں پر امین صدر کاروی کے ساتھ میں نے وہاں پر مناظرے بھی پڑھے، وہاں پر مولانا کے سامنے تفسیر پڑھ رہے تھے۔ مولانا نے ایک عجیب بات کہی جس کا آج تک مجھے حل نہیں ملا۔ مولانا سے کسی شاگرد نے پوچھا مفتی ظفر علی صاحب یہ بات آپ بتلائیں کہ یہ تقریر جو ہے 4 ائمہ کی یہ قرآن سے ثابت ہے، 4 ائمہ کی تقریر قرآن سے ثابت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں قرآن سے ثابت ہے، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ اب ہم حیران رہ گئے، کل میں ہماری چلنی شروع ہوگی کہ اب وہ آیت نوٹ کریں جس سے 4 اماموں کی تقلید ثابت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نوٹ کرو آیت، قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، کہنے لگے پہلے اولا سے مراد حنفی، دوسرے سے شافی، تیسرے سے مالکی، چوتھی سے حنبلی، لو 4 اولا لک ہیں، چاروں ائمہ کے مذاہب کو میں نے قرآن سے ثابت کر دیا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مفتی صاحب کے ہاں سوال کی ممانعت، آپ کو پتا ہونا چاہیے، تجربہ کر کے دیکھ لیں، ان حضرات کے ہاں سوال کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں آپ سوال کر سکتے ہیں لیکن ان کے ہاں سوالوں کی اجازت نہیں ہوتی، جو سوال کرے اس کو گستاخی کہتے ہیں۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا حضرت یہ کیا کہتے؟ بیٹھ جاؤ،
بیٹھ جاؤ، جو میں نے بیان کر دیا وہی تھا، مجھے سوال نہیں کرنے دیا۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ دیکھو قرآن کو کس طرح بدلتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ ہم سنتے تھے یہودی اللہ کی آیات کو بدلا کرتے تھے، ہم سنتے تھے عیسائی اللہ کی آیات کو بدلتے تھے، ہم نے آج دیکھا لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے قرآن کی آیات کو بدل رہے ہیں۔ کس طرح قرآن کی آیت کو بدلا ہے، کس طرح قرآن کی آیت کی غلط تعویل کی ہے، غلط تشریح کی ہے، غلط ترجمہ کیا ہے۔ اسی انداز سے ایک اور مسئلہ پیش ہوا، تحقیق کر رہا ہوں، بخاری شریف پڑھ رہے تھے، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے جو شخص اپنے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ حضرت ابی امامہ کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اپنی نمازی کو اٹھا کر نماز ہو جاتی ہے۔ یہ اہل حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، یہ حدیث پیش کر کے اہل حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اہل حدیث جب حدیث کو مانتے ہیں تو پھر بچوں کو اٹھا کر نماز پڑھیں۔ اور ان کا عجیب مسلک ہے، فتاوی عالمگیری کے اندر، در مختار کے اندر، رد المختار کے اندر میں نے یہ مسئلہ پڑھا، وہاں پر لکھا ہوا تھا کوئی آدمی اپنے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بتاؤ اللہ کے رسول کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ نبی پاک بچہ اٹھا کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور عجیب مسئلہ یہ، ویسے فقہ عجوبوں سے بھری پڑی ہے، میں اس میدان کو نہیں کھولنا چاہتا، میں صرف وہ واقعات سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو مجھے پیش آئے ہیں۔ وہاں پر یہ مسئلہ ہم نے پڑھا، در مختار کے اندر یہ مسئلہ پڑھا کہ کوئی شخص اگر کتے کے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ حیرانگی کی بات، اپنے بچے کو اٹھا کر پڑھو نماز نہیں ہوتی، کتے کے بچے کو اٹھا کر پڑھو نماز ہو جاتی ہے۔ عجیب محبت ہے کتوں سے، عجیب محبت ہے۔ اور ساتھ باقاعدہ آداب لکھے ہیں، آداب، علماء موجود ہیں، پوچھیں ان سے کہ باقاعدہ کتے کو اٹھانے کے آداب لکھے ہیں۔ انہوں نے کہا جب کتے کو اٹھا کر نماز پڑھو تو اس کا منہ باندھ لو، منہ باندھ کر نماز پڑھو۔ میں نے کہا حضرت منہ کیوں باندھنے کا حکم ہے؟ کہنے لگے منہ اس لیے باندھنے کا حکم ہے کہ کتے کو منہ چاٹنے کی عادت ہے، نماز میں کا یہی کام نہ شروع کر دے، لہذا منہ اس کا باندھ لو۔ اب عجیب حیرانگی کی بات، اس مسئلے کو اٹھا کر پھرتے رہے، ائمہ کی شرائط جو انہوں نے بتلائی ہیں اس کو اٹھا کر پھرتے رہے، بے شمار مسائل ایسے تھے جن کو لے کر پھرتے رہے۔ پھر عقیدے کی بات آتی ہے، عقیدہ جاؤ ان کی کتابوں کے اندر دیکھو، وحدت الوجود کا عقیدہ موجود، وحدت الشہود کا عقیدہ موجود، مردوں کی سماعت کا عقیدہ موجود، مردوں سے استمداد کا عقیدہ موجود، استمداد لغیر اللہ کا عقیدہ موجود، بزرگوں کے مختلف روحوں کے عقیدے موجود، مختلف انداز سے ان کی کتابوں کے اندر شرک کی بھرمار موجود ہے، بدعات کی بھرمار موجود ہے۔ جب مطالعہ کیا گیا، 4 سال اس مطالعے میں لگا رہا، 4 سال تحقیق کرتا رہا، رب کعبہ کی قسم ہے کبھی اہل حدیث کے پاس گیا، کبھی دیوبندیوں کے پاس گیا، جب اہل حدیث کے پاس جاتا مسئلے کا حل ملتا، جب دیوبندیوں کے پاس جاتا، آئینات کے پاس جاتا، وہاں سے دھکے ملتے۔ 4 سال کی جدوجہد کے بعد میں اس نظریے پہ پہنچا کائنات کے اندر اگر کوئی بہترین مسلک ہے تو اہل حدیث کا مسلک ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث۔ اور الحمدللہ مسلک اہل حدیث کو قبول کیا حضرت شاہ صاحب کے گھرانے میں پہلا فرد تھا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، گجرانوالہ میں آئے تو وہاں لوگوں نے پفلٹ شائع کر دیے، یہاں پر آئے تو یہاں لوگ پفلٹ شائع کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے دوست کہہ رہے تھے ان کو جواب دیں۔ بھائی اس کا کیا جواب دیں؟ ایک بندہ گالیاں دیتا ہے، اس کا کیا جواب دیں؟ اس کا یہی جواب ہو سکتا ہے، اس کا یہی جواب ہو سکتا ہے۔ خدا کی قسم ہے تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ یہ شاہ صاحب کے خاندان سے ہے یا نہیں ہے، تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ اہل حدیث کیوں ہے، صرف اس بات کی تکلیف ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی کہوں کہ اہل حدیث کم اشتہار شائع کرتے ہیں، میرے یہ دوست میرے استقبال کے لیے زیادہ اشتہار شائع کر دیتے ہیں۔ میلسی کے اندر یہ آپ کے علاقے کے قریب ہے، یہاں پر پچھلے دنوں ایک کانفرنس ہوئی تو وہاں پر اہل حدیثوں نے چھوٹا اشتہار چھاپا، انہوں نے بڑا اشتہار چھاپا، اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے نہیں آنا تھا وہ بھی دیکھنے کے لیے آ گئے، وہ بھی آگے، انہوں نے کہا دیکھ تو نہیں ہے بھی یا کہ نہیں۔ گجرانوالہ کے اندر انہوں نے عبداللہ شاہ مظہر کو بلایا۔ عبداللہ شاہ مظہر جو ہمارے خاندان کے ایک عالم دین ہیں، جیش محمد کے سربراہ رہے ہیں،
کراچی سے بلانگ کرتے ہیں، کراچی میں آج کل رہتے ہیں، وہاں پر ان کو بلایا، ان کے اشتہاروں میں خود دیوبندی حضرات لکھتے ہیں شاہ صاحب کا نواسا ہے، شاہ صاحب کا پوتا ہے، شاہ صاحب کے خانوادہ سے ہے، شاہ صاحب کا چشم و چراغ ہے، شاہ صاحب کی نسل سے ہے، ان کے اشتہاروں میں جگہ جگہ یہ بات لکھی ہوتی ہے۔ میرے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، گجرانوالہ کے اندر انہوں نے بلایا عبداللہ شاہ مظہر کو کہ عبداللہ شاہ تم یہاں پر انکار کرو کہ عتیق الرحمان شاہ کنور شاہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبداللہ شاہ مظہر کہنے لگا، ایک دن پہلے مجھے ملا، مجھے کہنے لگا میں کیا کہوں؟ میں نے کہا جو مرضی ہے کہہ دو۔ کہنے لگا مجھے دیوبندیوں نے کہا ہے کہ انکار کرو۔ میں نے کہا جاؤ انکار کر دو، میں تمہیں کذاب مشہور کر دوں گا پورے خاندان کے اندر کہ تم جھوٹے ہو۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے گجرانوالہ کے اندر جا کر اقرار کیا، اس نے کہا وہ بھی شاہ صاحب کے خاندان سے ہے، میں بھی شاہ صاحب کے خاندان سے ہوں۔ لیکن اس نے ساتھ دیوبندیوں کو ٹالنے کے لیے بات کہہ دی۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ وہ اہل حدیث ہو گیا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، کہ قارون بھی تو قوم موسیٰ سے تھا، کیا ہوا جو ادھر چلا گیا؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس انداز سے کر کے اس نے وہاں پر جان چھڑائی ہے۔ اللہ کے فضل سے کسی کو کسی کے خاندان سے ہونے کے لیے میں یہ بات کسی دروازے کے اندر نہیں کہہ رہا، کسی کمرے کے اندر بیٹھ کر نہیں کہہ رہا، بڑے مجمع میں کہتا ہوں، پورے پاکستان میں کہتا ہوں، ہر علاقے میں جا کر کہتا ہوں۔ مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے، میں اس بات کو کبھی استعمال نہیں کرتا، لیکن تکلیف ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بھائیو اللہ کے فضل سے ہمارا تعلق ہے اور الحمدللہ خاندانی اس تعلق کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ساتھ ساتھ یہ خوشخبری سناؤں کہ جب میں اہل حدیث ہوا، حضرت شاہ صاحب کے خاندان میں پہلا اہل حدیث تھا۔ آج اللہ کے فضل سے شاہ صاحب کے گھرانے کے اندر الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اہل حدیث ہو چکے ہیں، الحمدللہ۔ اور یہاں پر یہ بات بھی میں کہوں، اللہ کے فضل سے وہ وقت دور نہیں ہے جب سارے خاندان کو اللہ اہل حدیث بنا دے گا انشاءاللہ۔ پوری دنیا کے اوپر اگر کوئی مسلک قائم رہے گا اللہ کے فضل سے اہل حدیث کا رہے گا، کیونکہ اہل حدیث سچ ہے، اہل حدیث حق پر ہے، اہل حدیث صحیح ہے۔ کائنات کے اندر اگر کوئی گروہ بہترین ہے تو اہل حدیث کا گروہ ہے۔ یہی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لوگوں تحقیق کرو، خدا را تحقیق کرو، آؤ تحقیق کے میدان کی طرف آؤ، قرآن اور حدیث کی طرف آؤ، ائمہ کی تقلید کے پٹوں کو گلے سے اتار دو، آؤ ائمہ کی تقلید کو گلوں سے اتار دو، آؤ ائمہ کے معاملات کو اپنے زندگیوں سے نکال دو، بات مان